میری زندگی کا وہ دن جس دن اماں نے ہمیشہ کے لیے آنکھیں بند کر لی، میرے اندر کچھ ٹوٹ گیا۔ وہ صرف میری ماں نہیں تھی، میرا سایہ تھی، میرا سائبان، میرا جگنو، میری راہ دکھانے والی روشنی۔ میں صرف 15 برس کی تھی، مگر جب ان کے ساکت وجود کو آخری بار سفید کفن میں لپیٹا گیا، مجھے یوں لگا جیسے میں 50 سال کی ہو چکی ہوں۔ وقت نے ایک لمحے میں مجھے بڑا کر دیا تھا۔ میں وہ بیٹی تھی جو ماں کی ہر دوا، ہر چمچ پانی، ہر وقت کی تیمارداری میں اس قدر شامل ہو گئی کہ میرے خواب بھی دوا کے اوقات سے بندھے ہوتے تھے۔ ان کے کمرے کی خاموشی اب بھی میرے اندر گھونستی ہے، جہاں کبھی ان کی کراہیں تھیں اور میں راتوں کو جاگ کر ان کے پاؤں دباتی تھی، ان کے بال سنوارتی اور دعائیں کرتی کہ اللہ میری سانسوں کو لے لے، بس میری ماں کو بچا لے۔ اماں کو کینسر جیسے ظالم مرض نے 5 سال جکڑے رکھا۔ ان 5 سالوں میں میرے بچپن کی ہنسی کہیں دفن ہو گئی۔ میری گڑیا، میری پتنگ، میری کتابوں کے رنگ سب مدھم ہو گئے۔ اماں جب بستر پر پڑھی رہتی تب میں نے چولہا جلانا سیکھا، مسالوں کو پیسنا، کپڑوں کو دھونا اور سب سے بڑھ کر خاموشی سے رونا سیکھا۔ میرے ابا دفتر سے آتے تھکے ہوئے اور میرے ہاتھ کا بنا ہلکا سا شوربہ بھی ان کے چہرے پر تسلی لے آتا۔ وہ اماں کے پاس بیٹھتے اور میں چپ چاپ دوسرے کمرے میں آ کر دن رات دل ہی دل میں اللہ سے جھگڑتی کہ آخر میری ماں ہی کیوں۔ کبھی کبھی اماں میری پیشانی چوم کر کہتی، نور النساء، تو میری بیٹی نہیں، میرا سہارا ہے۔ اور میں ہنس کر کہتی، اماں میں آپ کی بیٹی ہی رہنا چاہتی ہوں، ماں بننے سے ڈر لگتا ہے۔ مگر وہ ڈر حقیقت بن گیا۔ اماں نے جاتے جاتے مجھے ماں بنا دیا، نہ صرف اپنی بیماری کے وقت بلکہ اپنی موت کے بعد بھی۔ میں نے ان کے بعد اس گھر کو سنبھالا جیسے وہ بھی میرے اندر کہیں زندہ ہوں، جیسے میں ان کے نام کا قرض ادا کر رہی ہوں۔ اماں کا چہرہ آخری دن اس قدر پرسکون تھا جیسے کئی سالوں بعد انہیں سکون کی نیند نصیب ہوئی ہو۔ ان کی بند آنکھوں میں جیسے شکر کا سا پیغام تھا کہ اللہ نے انہیں درد سے نجات دی۔ مگر میری آنکھیں، وہ تو ہمیشہ کھلی رہ گئی، نیند سے خالی، سکون سے محروم۔ میں نے ان کا جنازہ اپنے ہاتھوں سے اٹھتا دیکھا، میری دنیا جیسے ایک تختے پر رکھ کر لے جائی جا رہی ہو۔ میں ٹوٹ گئی تھی مگر گری نہیں۔ میرے آنسوں کے پیچھے ایک عجیب سی مسکراہٹ چھپی تھی، جیسے میری ماں نے جاتے جاتے مجھے خود پر قابو رکھنا سکھایا ہو۔ ہماری گلی کی عورتیں آ کر میرے سر پر ہاتھ رکھتی، بیٹا اللہ صبر دے، تم ہی اس گھر کی بڑی ہو۔ یہ جملہ میرے کانوں میں ایسے گونجتا جیسے کوئی بوجھ سر پر رکھ دیا گیا ہو۔ 15 برس کی نور النساء جو ابھی خود کو آئینے میں دیکھ کر ماں سے پوچھتی تھی کہ یہ چوٹی کیسی لگ رہی ہے، اب خود اپنی ماں کے بغیر چوٹی بنانا بھی بھول گئی تھی۔ اماں کے جانے کے بعد گھر کے سناٹے کا رنگ بدل گیا۔ ان کی ہنسی، ان کی سرزنش، آہٹ، سب کچھ ایک خاموش قبر میں دفن ہو گیا۔ مگر ان کی غیر موجودگی ہر کونے میں چیختی۔ ان کا دوپٹہ جو اکثر وہ میرے لیے رکھتی، میں نے گلے میں ڈال کر ان کی خوشبو کو خود سے لپیٹنے کی کوشش کی، مگر یہ خوشبو بھی دن بدن مدھم پڑتی گئی۔ میں نے ہر دن اپنے آپ کو ماں کی کمی پوری کرنے پر مجبور کیا۔ بابا کے ناشتے سے لے کر رات کے کھانے تک، گھر کے جھاڑو پوچھ سے لے کر بجلی کا بل بھرنے تک، ہر ذمہ داری میری کمزور ہڈیوں پر آن پڑی۔ مجھے اکثر لگتا ہے کہ شاید میں بھی بیمار ہو جاؤں گی، مگر اللہ نہ جانے کہاں سے طاقت دیتا رہا۔ بابا بدل چکے تھے، وہ خاموش ہو گئے، جیسے ان کے اندر بھی کوئی شے مر چکی ہو۔ وہ دفتر سے آ کر سیدھا اپنے کمرے میں بند ہو جاتے۔ اماں کے بعد ہم دونوں اجنبی ہو گئے، ایک ہی چھت تلے دونوں خاموش انسان جو صرف ضرورت پر بات کرتے۔ ان کے چہرے پر اداسی کا ایک مستقل سایہ چھا گیا تھا۔ کبھی کبھی وہ رات کو جاگتے ہوئے مجھے اماں کے دوپٹے کو سینے سے لگائے روتے دکھائی دیتے، مگر صبح تک پھر وہی خاموش بابا بن جاتے۔ میری اسکول کی کتابیں اب بھی میرے بستر کے نیچے پڑی تھی، مگر پڑھائی کا وقت کہاں تھا۔ اماں کے بعد جیسے میرا مستقبل بھی دفن ہو گیا۔ میرے کچھ خواب تھے، کچھ ضدیں تھیں، کچھ پسندیدہ چیزیں تھیں، سب دھندلا گئے۔ جو لڑکی کبھی عید پر چوڑیاں خریدنے کے لیے اماں کی انگلی پکڑ کر بازار جاتی، اب ہر عید صرف صفائی میں گزر جاتی۔ میں روٹیاں بناتی، جھاڑو لگاتی، برتن مانجتی، اور سارا دن اپنے اندر ایک ماں، ایک بیٹی، ایک بہن اور ایک خادمہ کو زندہ رکھتی۔ محلے کی عورتیں جب میری تعریف کرتی، ماشاءاللہ کیسی سمجھدار لڑکی ہے، اماں کی کمی پوری کر دی، میں ہنس دیتی، مگر دل میں یہ جملے چھری کی طرح چبھتے۔
کوئی نہیں جانتا تھا کہ ہر رات میں اماں کو پکارتی تھی، ان کے تکیے کو گلے لگا کر سکتی اور دعائیں کرتی کہ کاش میں بھی ان کے ساتھ جا چکی ہوتی۔ میرے اندر اماں کے بعد جو خالی پن پیدا ہوا اسے کوئی نہیں پر کر سکا، نہ رشتہ دار، نہ بابا، نہ دوست۔ میں نے سیکھ لیا تھا کہ خود کو سنبھالنا خود ہے، خود ہی بہلانا۔ وقت جیسے بے حس ہو گیا تھا، دن رات میرے کاموں کی فہرست میں بدل گئے۔ میرے اندر کی بچی کہیں دب گئی، جو بچی دن بدن عورت بنتی جا رہی تھی اپنے وقت سے پہلے۔ اماں کو گزرے 2 سال ہی ہوئے تھے کہ پھپھوں کا آنا جانا زیادہ ہی بڑھ گیا۔ پہلے تو مجھے لگا کہ شاید بابا کے دکھ میں شریک ہونے آئی، شاید انہیں واقعی احساس ہو کہ ان کی بھابھی کا سایہ چھن جانا ایک بیٹی کے لیے کتنا بڑا صدمہ ہے۔ مگر کچھ دن بعد ان کی باتوں میں ایک ہی تکرار سننے کو ملی، بھائی زندگی یوں ہی خالی نہیں گزاری جاتی، نور النساء کی خاطر ایک سلیقہ مند جیدار عورت کو بیاہ لاؤ جو اس گھر کو دوبارہ آباد کرے۔ اور میرے بابا جو اماں کے بعد بس سایہ بنے رہتے، خاموشی سے سنتے رہتے۔ میں اندر ہی اندر گھٹتی جا رہی تھی۔ مجھے اماں کی موجودگی کے ہر نشان سے پیار تھا۔ میں اس گھر میں ان کی خوشبو کو محسوس کر کے جیتی، اور اب یہی گھر کسی اور کے قبضے میں جانے والا تھا۔ پھر ایک دن وہ آ گئی، نئی دلہن کی طرح نہیں بلکہ کسی سر جنگ کے جرنیل کی طرح۔ اس کے چہرے پر پہلی نظر میں غرور، خود پسندی چھپی تھی۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ اس نے گھر میں قدم رکھتے مجھے اس نظر سے دیکھا جیسے میں کوئی رکاوٹ ہوں، جیسے میرے وجود سے اسے خارش ہوتی ہو۔ شروع کے دن میں تو بابا نے مجھے دلاسا دینے کی کوشش کی، مگر میں جان چکی تھی کہ کچھ پہلے جیسا نہیں رہے گا۔ وہ عورت جسے سب شہناز کہہ کر بلاتے مگر کبھی میں امی نہ کہہ سکی، آہستہ آہستہ اس گھر کی ملکہ بنتی گئی اور میں نوکرانی۔ شہناز دن بدن میرے باپ کو قابو کرتی گئی، پہلے محبت سے بولتی، پھر نخرے، پھر شکوے شکایتیں اور بابا کی خاموشی۔ میرے بابا جو کبھی میرے سر پر ہاتھ پھیر کر کہتے کہ نور النساء میری جان ہے، ہم میری ہر بات پر آنکھیں چراتے، ان کی نظروں میں وہ گرم جوشی، وہ شفقت ختم ہو گئی۔ سچ کہوں تو ایسے لگتا جیسے شہناز نے ان کی روح پر قبضہ کر لیا ہو۔ شروع میں بس میرے کاموں میں نقص نکالتی، پھر بات تانوں پر آئی اور آخر گالیوں اور تھپڑوں تک پہنچی۔ میں کچھ بولتی تو کہتی، تم کوئی شہزادی ہو؟ ماں مر گئی تو کیا دنیا ختم ہو گئی؟ اور میری رگ رگ اماں کی یاد میں تڑپنے لگتی۔ کبھی رات کو چپکے سے لحاف کے اندر روتی تو صبح آنکھیں سوجی ہوتی، مگر کسی کو پرواہ نہ تھی۔ بابا کو شکایت کرتی تو وہ کہتے، بیٹا تم ہی سمجھداری دکھاؤ، نہیں ہے تمہاری ماں نہیں بن سکتی، مگر تم بھی ذرا نرمی سے پیش آؤ۔ شہناز میری زندگی کا زہر بنتی گئی، صبح سے رات تک مجھ سے نوکری کرواتی، خود ہر کام سے بے نیاز بیٹھی ہوتی۔ کبھی مجھے دوپہر کا کھانا نصیب نہ ہوتا، کبھی رات کا سالن اس قدر باسی ہوتا کہ کھاتے ہی پیٹ خراب ہو، اور جب میں چپکے سے پانی پیتی تو اس کی چیخ سنائی دیتی، پانی بھی میرے گلاس میں پیو گی؟ عزت نہیں رہی؟ ایک دن میں نے پرانی ڈائری نکالی جس میں اماں نے کبھی میرے لیے دعائیں لکھ رکھی تھی۔ میں نے وہ دعائیں سینے سے لگائی، وہی میری واحد قوت بنی۔ پھپھو جو اس شادی کی سرگنا تھی اب شہناز کے ساتھ مل کر میرے خلاف منصوبے بنانے لگی۔ دونوں مل بیٹھ کر نئی سازشیں کرتی، کبھی بابا سے کہتی کہ نور النساء تو ضدی ہو گئی ہے، نہ سلام نہ کلام، لڑکیاں ایسی نہیں ہوتی۔ کبھی شہناز کہتی، مجھے ڈر لگتا ہے اس کی نظروں سے یہ جادو ٹونا نہ کر دے، اور بابا وہ چپ رہتے یا پھر میرے سامنے آ کر غصے میں کہتے، کیوں سب کو پریشان کر رہی ہو؟ ایک دن شہناز نے کمرے کی صفائی کے بہانے میری ماں کی نشانیوں کو چپکے سے پھینکا۔ اماں کا دوپٹہ، ان کی آخری دعائیں، ایک چھوٹا سا پرس جس میں میرے بچپن کی تصویر رکھی تھی، سب کچھ کوڑے میں ملا دیا۔ میں نے جب وہ سب تلاش کیا تو میری دنیا جیسے پھر سے لٹ گئی۔ میں اس پر چیخی، روئی، مگر اس نے جواب میں مجھے تھپڑ دے مارا۔ بابا نے شور سنا تو مجھے ہی ڈانٹا، بے ادب لڑکی، ماں کو قبر میں بھی چین نہیں لینے دے رہی۔ میں وہ لمحہ کبھی نہیں بھول سکتی۔ اس دن میں کمرے میں بند ہو گئی اور پوری رات زمین پر لیٹے یہی سوچا کہ کیا اس دنیا میں صرف دکھ سہنے آئی ہوں۔ میری ماں نے مجھے اپنی گود میں کبھی تیز دھوپ نہ لگنے دی، اور آج میں ہر دن آگ میں جل رہی ہوں۔ میری دوستوں نے مجھ سے دوری اختیار کر لی کیونکہ میں اب کسی شادی، کسی کے جشن میں جانے کے قابل نہیں رہی۔ میں بس سایہ تھی جو گھر کے ہر کونے میں کام کرتا مگر کسی کی نظر میں نہ آتا۔ وقت کے ساتھ شہناز نے بابا کے دل میں میرے لیے نفرت کا بیج بو دیا۔ کہتی، نور النساء اگر گھر چھوڑ دے یہ تو مجھے سکون ملے گا۔ اور بابا جنہوں نے مجھے گود اٹھایا تھا ایک دن صاف الفاظ میں بولے، بیٹا ہم تمہاری شادی کرنا چاہتے ہیں، پرایا دھنو اپنے گھر کی ہو جاؤ۔ وہ گھر جس کی دیواروں میں میری ہنسی، جس کی سیڑھی میں اماں کا دوپٹہ پکڑ کر چڑھی تھی،
جس کے آنگن میں بچپن کے خواب بوئے تھے، میرے لیے تنگ ہو چکا تھا۔ میں نے ہار نہ مانی اللہ سے فریاد کی اور اماں کے خوابوں میں ان سے سوال کیا کہ اماں آپ کہاں ہیں، کیوں تنہا چھوڑ گئیں؟ اور ان کا خواب میں آ کر کہنا بیٹا صبر کرو، اللہ تمہیں کچھ بڑا عطا کرے گا۔ بس یہی امید کا دیا تھا جو میرے دل میں جلتا رہا۔ یوں تو ہماری گلی عام سی تھی جس میں ہر گھر کی چھت ایک دوسرے سے ملی تھی، ہر آنگن کی بات دوسرے آنگن تک پہنچ تھی اور ہر عورت کے دل میں کسی نہ کسی کے لیے حسد، جلن یا تجسس ہوتا۔ مگر ان تمام چہروں کے بیچ ایک چہرہ ایسا تھا جس کے بارے میں کوئی کچھ نہ جانتا۔ وہ ہماری گلی کے آخری نکڑ پر بنے پرانے مگر پکے مکان میں رہتا۔ لوگوں نے بس اتنا سنا تھا کہ وہ کچھ مہینے پہلے اکیلا آیا اور تب سے اس گھر میں تنہا رہتا ہے۔ کوئی اسے آتے جاتے دیکھتا تو بس ایک نظر، ایک سایہ، ایک خاموش وجود محسوس کرتا۔ میری پہلی بار اس پر نظر اس وقت پڑی جب میں چھت پر کپڑے سکھا رہی تھی۔ گرمی کی دوپہر تھی، گلی میں خاموشی چھائی تھی، بس ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ میری نظر اچانک مخالف چھت پر پڑی۔ وہ وہیں کھڑا تھا، سفید کرتا، کالے بال اور سنجیدہ چہرہ۔ مجھے نہیں دیکھ رہا تھا، بس سامنے خلا میں نظر جمائے کھڑا تھا، جیسے کسی گہری سوچ میں ڈوبا۔ میں نے جلدی سے نظر ہٹائی، مگر دل میں عجیب احساس پیدا ہوا، جیسے وہ خاموشی سے مجھے کچھ کہنا چاہتا ہو۔ پھر دنوں کے ساتھ اس کی موجودگی میرے لیے سوال بن گئی۔ کبھی گلی کے نکڑ پر کھڑا ہوتا، ہاتھ میں بوسیدہ کتاب، سر جھکائے وہاں گزرنے والوں سے بے نیاز۔ کبھی شام کے وقت چھت پر چپ چاپ آسمان کی طرف دیکھتا رہتا، جیسے اسے کسی کا انتظار ہو۔ اور کبھی جب میں رات کو پانی لینے نیچے جاتی تو محسوس ہوتا جیسے کسی کی نظر میرا پیچھا کر رہی ہو، مگر مڑ کر دیکھتی تو اندھیرا ہوتا۔ خاموشی اور وہی پراسرار سایہ میرے دل میں مزید گہرا ہو جاتا۔ ایک دن کی بات ہے، میں بازار سے واپس آ رہی تھی۔ شہناز نے مجھے کچھ سودا لانے بھیجا تھا اور میں واپس آتے تھکی ہوئی تھی۔ میرے ہاتھوں میں تھیلے تھے اور گلی کے موڑ پر پھسل گئی۔ میرے گھٹنوں سے خون نکلا اور میں وہیں بیٹھی۔ لوگ پاس سے گزر رہے تھے مگر کسی نے دھیان نہ دیا۔ تب وہ آیا، چپ چاپ بغیر کچھ کہے میرے قریب تھیلا اٹھائے اور مجھے سہارا دے کر گھر کے دروازے تک لایا۔ میں حیران تھی، اس کی آنکھوں میں وہی خاموشی تھی، مگر اس دن مجھے لگا جیسے وہ خاموشی میرے زخموں پر مرہم رکھ رہی ہے۔ میں نے دھیرے سے کہا شکریہ، مگر وہ کچھ نہ بولا، بس ہلکے سے گردن ہلائی اور واپس چل دیا۔ وہ پہلا لمحہ جب میرے دل میں اس کے لیے خوف کے بجائے ہلکی چاہت نے جنم لیا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ سب کی نظروں سے چھپا میرے دکھوں کا گواہ بنتا جا رہا ہے۔ کبھی جب شہناز مجھ پر چیختی اور میں چھت پر آ کر آنکھیں بند کر کے روتی تو محسوس ہوتا کہ مخالف چھت پر وہ موجود ہے، نہ کچھ کہتا نہ کرتا، بس موجود ہے۔ اس کی خاموش موجودگی مجھے سہارا دیتی، جیسے کوئی اندیکھے الفاظ میں کہہ رہا ہو میں ہوں نا۔ پھر ایک دن جب بابا نے مجھے تانا دے کر گھر سے نکالنے کی بات کی، میں ضبط نہ کر سکی۔ میں چھت پر چلی آئی، آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے اماں کو پکارا، اماں مجھے اپنے پاس بلا لو، یہ دنیا میرے لیے نہیں۔ میرا دل بھر آیا، زمین پر بیٹھی اور جانے کب آنکھ لگی۔ اچانک کسی کے قدموں کی چاپ نے مجھے جگایا۔ وہ وہیں کھڑا تھا، میں گھبرا گئی، پیچھے ہٹنے لگی، مگر اس نے آہستگی سے میرا ہاتھ بڑھایا اور ایک پرانا سا رومال میری طرف بڑھایا۔ تمہاری آنکھوں میں نمی اچھی نہیں لگتی، یہ اس کی پہلی آواز تھی جو میں نے سنی، گہری، سنجیدہ اور عجیب طور پر پرسکون۔ میں نے وہ رومال پکڑا اور بے سخت آنکھیں پونچھتے ہوئے کہا، اب کون ہے؟ ہر وقت چھت پر گلی میں جیسے میرے ہر درد کے گواہ ہوں۔ وہ مسکرایا نہیں، دھیرے سے بولا، ناموں سے کچھ فرق نہیں پڑتا، لوگ چہرے بھول جاتے مگر جو درد بانٹتے وہ یاد رہتا ہے۔ اس کے بعد سے ہماری خاموشی میں گفتگو ہونے لگی۔ کبھی کبھار جب میں چھت پر کتاب پڑھتی تو محسوس ہوتا جیسے وہ کسی اور کتاب سے وہی صفحہ پڑھ رہا ہے۔ پانی بھرنے جاتی تو باہر چراغ روشن ہوتا جیسے کوئی میرے لیے راستہ دکھا رہا ہو۔ شہناز کو شک ہوا، وہ کہتی، کوئی ہے جو تجھے دیکھتا ہے، میں جانتی ہوں تو سیدھی سادی نہیں۔ میں مسکرا دیتی کیونکہ میرے دل پر چھوٹا سا راز پنپ رہا تھا۔ پھر ایک دن میں نے دیکھا وہ نوجوان رات کو اپنے دروازے پر کچھ لکھ رہا تھا۔ غور کیا تو وہ عربی میں کچھ آیات لکھ رہا تھا۔ ایک اجنبی سا نور اس کی پیشانی سے چھلک رہا تھا۔ میرے دل میں عجیب سکون اترنے لگا، جیسے وہ انسان نہیں، کوئی بھیجا ہوا محافظ ہو۔ میں نے اماں کے خواب میں رات پہلی بار اسے دیکھا۔ اماں نے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، بیٹی، اللہ نے تیری حفاظت کے لیے کسی کو بھیجا، وہ تجھے اس مقام پر پہنچ جائے گا۔ میں اٹھتے ہی سجدے میں گر گئی۔ اس دن سے میں نے اسے آنکھیں چرانا چھوڑی۔ میں جانتی تھی کہ میری زندگی میں یوں ہی نہیں آیا۔ اس دن میں حسب معمول گھر کی صفائی کر چکی۔ نیچے صحن میں چولہے پر نیاز کے دال چاول تیار ہو رہے تھے۔ شہناز نے نماز پڑھنے کے بعد ہنڈیا پر دم دیا اور مجھے کہا، جا نورا 4 پلیٹیں بانٹ۔
ऊपर वाले गरीब जोड़े को दे देना, निचली गली के बाबा जी को और किसी मुसाफिर को राह चलते देना। अल्लाह का शुक्र अदा करके तुझे देने का मौका मिला। मैंने सर हिलाया और खामोशी से काम में लगी प्लेटें भरी, एक एक जगह दिया। फिर चौथी गली के लिए जब नुक्कड़ पर पहुंची तो मेरी नज़र उसी पुरस्कार दरवाजे पर पड़ी जो कुछ दिन से बंद था और खुलने की आहट तक न देता। मेरे कदम रुके, न जाने क्यों दिल कह रहा था कि ये प्लेट उसी दरवाजे के पीछे के लिए है। हाथ में थाली उठाई, दरवाज़ा बजाया, देर तक जवाब न आया। दिल धड़कने लगा, पलटने लगी कि दरवाजे की जंजीर खनकी और वही गहरी आंखें, सादा चेहरा मेरे सामने था। उसने दरवाज़ा आधा खोला, बस इतना कि चेहरा नज़र न आए। मैंने बगैर कुछ कहे थाली आगे की। ये न्याज का खाना है, लीजिए। कुछ लम्हे खामोश रहा, जैसे सोच रहा, फिर आहिस्तगी से हाथ बढ़ाया, खाना ले लिया और बिना कुछ बोले दरवाज़ा बंद किया। मैं पलट गई जैसे कुछ खास ना हो, मगर दिल में सुकून उतर आया। अगले दिन मैं अपने मामूल में मगन रही, काम काज, डांट डपट, और शाम की तन्हाई में एक बार फिर छत पर मैंने इधर उधर नज़र दौड़ाई, मगर वो नहीं था। वो खामोश छत खाली थी, जैसे कोई साया छुप गया हो। 2-3 दिन, हफ्ता गुजर गया, नज़र ना आया। पहले तो मैंने ध्यान नहीं दिया, मगर फिर एक दिन अजीब सी बेचैनी ने आ घेरा। उसके गैर मौजूदगी ने मेरी तन्हाई को जागर किया। वो खामोश वजूद, जैसे बस जिसे मेरी आंखें जानती थी, अब धीरे से दिल की धड़कनों में बोलने लगा। चौथे दिन दिल ने कहा, देख आ, खैरियत मालूम कर। कुछ हुआ तो नहीं। मैंने न्याज के बहाने थाली दोबारा भरी और दरवाजे की जानिब चल दी। ये बहाना महज दुनिया के लिए था, असल में तो मैं खुद को तसल्ली देना चाहती थी कि मैं कोई गैर नहीं, मैं उसे भूली नहीं। दरवाजे पर पहुंची, आहिस्ता से दस्तक दी, मगर देर तक कोई जवाब ना आया। मैंने फिर दस्तक दी, फिर आवाज़ दी, अस्सलामु अलैकुम, खाना रखा है या लेंगे? तब अचानक दरवाज़ा खुला। वही चेहरा दिखाई दिया, मगर इस बार कमज़ोर लग रहा था। आंखों के नीचे स्याह हल्के, चेहरे पर थकन और जिस्म पर कपड़े बिखरे हुए। मैं घबरा गई। आप खैरियत से हैं? कई दिन से आपको देखा नहीं। वो थोड़ा मुस्कुराया, धीमी सी अधूरी मुस्कुराहट जो शायद बरसों बाद उसके चेहरे पर आई थी। ज़िंदगी अधूरी हो गई थी, मगर तुम्हारी आवाज़ ने मुकम्मल कर दी। मुझे उसके लफ्ज़ों का मतलब पूरी तरह से समझ में नहीं आया, मगर दिल धड़कना जैसे भूल गया। मैंने खाना थमाया और कहने लगी, अगर कुछ चाहिए हो तो आप कह सकते हैं। हम सब अल्लाह के बंदे, एक दूसरे का सहारा ही तो बनते हैं। उसने सर हिलाया और कुछ कहे बगैर दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं पलट आई, मगर दिल में अजीब तपश थी। कोई मेरी मौजूदगी को महसूस करता है, मेरे बोलने से सुकून पाता है, मेरे दिए हुए खाने को इबादत समझकर कबूल करता है। मैं वही थी जिसे अपना बाप बोझ समझता था, जिसे सौतेली माँ दरबदर करना चाहती थी, मगर उस अजनबी, खामोश और पुरस्कार इंसान के लिए मेरी एक ही प्लेट में खाना भी शिफा बन गई। मैं नहीं जानती थी कि कौन है, कहाँ से आया या क्या चाहता है, मगर इतना ज़रूर जानती थी कि मेरा छोटा सा अमल, महज एक थाली खाना देना, किसी के दिल की दुनिया बदल चुका। शायद उसके दिल में मेरे लिए कुछ फूट पड़ा था, कोई जज्बात, कोई कुर्ब, कोई उन्स, और सब कुछ मेरे लिए नया, अनमोल था और दिल के किसी नरम गोशे में खामोशी से जगह बनाता जा रहा था। वो अब कमगो था, मगर अब उसकी छत पर रोशनी दिखाई देने लगी। कभी कभार चाय का बाप उड़ाता कप आसमान की तरफ देखता मिलता, मैं दिल ही दिल में सोचती, शायद वो मेरी दी हुई थोड़ी सी तवज्जो, थोड़े प्यार और नेकी को दिल से लगा बैठा है। मैं अब भी उसे देखने की आदी हो चुकी थी। हर दिन, हर लम्हा उसकी मौजूदगी में मायने ढूंढने लगी थी। मैं नहीं जानती थी कि मैं उसे सिर्फ एक अजनबी समझती हूँ, या कोई साए जैसा मुहाफिज, या कुछ और, मगर इतना जानती थी कि वो बदल चुका है, और शायद मैं भी। ये भी दिन था ज़िंदगी का। मैं हमेशा की तरह दुपट्टा ओढ़कर, नज़रें नीची रखकर बाजार जाने निकली। सौतेली माँ ने सुबह ही कह दिया, बाजार से चीनी, चावल और पापड़ लेते आना, गली के नुक्कड़ पर जो गोदाम है वहीं से ले आना, सस्ते पड़ते हैं। मैंने सादगी से सर हिलाया। दिल में शिकायत ज़रूर थी कि वो खुद क्यों नहीं जाती, मगर आदत बन चुकी थी ऐसी। बाजार उस वक्त किद्दे खाली था, कुछ दुकानें खुली थी, कुछ बंद। सूरज की तपश गलियों को सुनसान कर रही थी। मैं एक हाथ में थैला लिए सामने देखती दुकान की जानिब बढ़ी कि अचानक अजनबी लड़का सामने आ खड़ा हुआ। आंखों में खबासत, चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट और हाथ में कोल्ड ड्रिंक का खाली कैन। वो बेशर्मी से मुझे घूरने लगा, जैसे मैं कोई चीज़ हूँ, इंसान नहीं। मैं एक कदम पीछे हटी, नज़र झुकाई। माफ़ कीजिए, रास्ता दीजिए, मैंने दबी आवाज़ में कहा। वो हंस पड़ा। अरे ओ सिंड्रेला, इतनी जल्दी किस बात की है? मैंने तेज़ी से रुख मोड़ा और वापस जाने लगी। दिल तेज़ी से धड़क रहा था, पसीना माथे पर उभर आया, मगर अचानक पीछे से उसने मेरी कलाई पकड़ी और जैसे मैं सुन हो गई, जैसे दुनिया रुक गई, मेरी सांसें बंद होने लगी। छोड़ो मुझे!
मैं चीखी मगर आवाज़ खुद ही मेरे कानों में गूंजी। आसपास कोई नहीं था, वो चुपचाप था। सब कुछ पहले से जैसे तय था। मेरी निगाह दुकान के शीशे पर पड़ी जहाँ मुझे अपनी बाजू छुड़ाती परछाई नजर आई। यकायक मेरी आंखें दूसरी जानिब गई जहाँ गली के नुक्कड़ पर सौतेली माँ भुरके में छुपी थी। उसके साथ फुप्पो की मखसूस छड़ी नजर आई। मेरी रूह दहल गई। ये सब साजिश थी, मुझे बाजार में रुस्वा बदनाम करने की, घर से निकालने की। मेरे मुंह से एक बेआवाज़ चीख निकली, या अल्लाह मुझे बचा। अगले ही लम्हे जैसे ज़मीन थराई, फिजा में झोंका आया, ठंडी पुरस्रार हवा चली और वो लड़का जिसके चेहरे पर फतह की शैतानी चमक थी यकायक दीवार से टकराया। चेहरा खौफ से सफ़ेद पड़ गया, आंखें फटी रह गई और ज़मीन पर गिरते ही लरजने लगा। मैंने गर्दन घुमाकर देखा, वही था मेरे पड़ोस वाला खामोश नौजवान। उसके चेहरे पर सादगी नहीं थी बल्कि अजीब सा रौब था, जैसे आम इंसान नहीं, कोई आसमानी वजूद हो किसी और जहान का। वो चला नहीं, नमूदार हुआ, जैसे हवा से उभरा मेरे सामने खड़ा था, मेरे और उस लड़के के बीच मुहाफिज बनकर। ये दोबारा लड़की के करीब आया तो इसकी ज़ुबान खींच लूँगा। उसकी आवाज़ गूंजी मगर वो इंसानी नहीं थी, उसमें कोई गूंज थी जैसे सदियों की बाज गश्त हो। लड़का ज़मीन पर रेंगते पीछे हटने लगा, माफिया मांगता भाग निकला। बाजार में लोग जमा होने लगे मगर वो खामोश नौजवान मेरा हाथ थमे एक जानिब ले गया। मैं लरज रही थी, आंखों से आंसू बह रहे थे, कदम लड़खड़ा रहे थे। उसने नरमी से दुपट्टा ठीक किया, चेहरे से आंसू साफ किए और कहा, नूरुन्निसा, तुम नेकी का सिला पा चुकी हो, तुम्हें रुसवा नहीं होने दूंगा। मैं हैरान थी, खामोश। दिल मानता ही नहीं था कि कोई अजनबी इस कदर तहफ़्फ़ुज़ दे सकता है बग़ैर किसी रिश्ते शर्त के। हम एक सुनसान गली से गुजरे, रास्ते भर उसके कदमों की चाप सुन रही थी, जैसे ज़मीन भी उसका लिहाज कर रही हो। जब हम गली के कोने पर पहुँचे तो उसने मेरी तरफ देखा, वो निगाह आज तक नहीं भूली। तुम्हें वो नज़र नहीं आया जो तुम पर नज़र रखता था, मगर तुम्हारी नेकी, सादगी, तुम्हारे हुस्न ने मजबूर किया। तुम्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ूंगा। उसने मुझे दरवाजे पर बाइज्जत तरीके से छोड़ा, जैसे कोई शहजादी हूँ। मोहल्ले की औरतें जो मेरे लिबास से तबसरा करती हैरत से देख रही थी। सौतेली माँ की आंखें जल रही थी, फुप्पो के होंठ खुश्क थे जैसे उनके इरादे खाक हो गए। उस दिन मुझे यकीन आ गया कि दुनिया में सिर्फ इंसान नहीं, कुछ और भी बसते हैं जो साए में रहकर मुहाफिज बनते हैं। वो मेरे नसीब की कहानी में रब की तरफ से ऐसा किरदार था जो खामोशी से मेरी इज्जत का, मेरी जान और शायद दिल का रखवाला बन चुका था। रात का समा कुछ ज़्यादा ही कठिन और खौफनाक था। घर में हवा का एक ठंडा झोंका भी मुझे लर्ज़ाता। दिल बेख्तियार धड़क रहा था जैसे किसी आफत का इंतज़ार हो। वालिद दूसरे शहर काम से गए हुए थे। घर में सिर्फ सौतेली में माँ और फुप्पो थी। सौतेली माँ की आंखों में वही कीना था जो हमेशा मेरे लिए अजाब की पेशन गोई करती। फुप्पो भी साजिश में उसका साथ दे रही थी और मुझे मालूम था कि कोई बड़ा इम्तिहान आन पहुँचा है। मुझे रात की चुप का एहसास तक नहीं हुआ। बस जब मेरी सौतेली माँ अचानक बेबाकी से कमरे में घुसी तो मेरा दिल दहल गया। मेरे करीब आकर धीरे से बोली, मगर उसकी बातों में वो जहर था जो मुझे अंदर तक खा रहा था। तुमने हमारे ख़ानदान की इज्जत को धोखा दिया, मैं शर्मिंदा किया। अब यहाँ रहना तुम्हारे बस की बात नहीं। मेरे लबों से अल्फाज नहीं निकले, बस दिल धड़क रहा था कि ये क्या हो रहा है। वो फुप्पो के साथ मिलकर मेरे कपड़े झाड़ने लगी, जैसे मेरे अंदर की तमाम इज्जत को बेरहमी से छीनना चाहती हूँ। मैं घबरा कर हाथ पाँव मारने लगी, लेकिन कोई मदद को ना आया। उनकी बेजारी और नफ़रत की आंखों में मुझे ऐसी बेबसी महसूस हुई कि जैसे मेरी दुनिया उछड़ गई। वो न सिर्फ कपड़े फाड़ रही थी बल्कि मेरे वजूद को बेयार मददगार छोड़ा। उस वक्त मेरे दिल में जो दर्द उठा वो बयान करना मुमकिन नहीं। वो शोर मचाने लगी, देखो ये रंगे हाथों पकड़ी गई किसी लड़के के साथ। उनकी आवाज़ मोहल्ले में गूंजने लगी। मैं शर्मिंदगी, खौफ और गम में लिपटी अपनी हालत पर काबू न पा सकी। रात की उस घनौनी चाल ने मेरे दिल की तमाम उम्मीदें तोड़ दी। मैं सोच रही थी कि आखिर इस जुल्म के ख़िलाफ़ मेरे पास कोई सहारा कहाँ है। मेरी सौतेली माँ और फुप्पो ने मेरे ख्वाबों को कुचला, मेरी इज्जत खाक में मिलाई और मुझे अपने ही घर से निकालने की ठानी। मैं भी ठीक से समझ ही नहीं पाई थी कि मेरे साथ क्या हो चुका है कि शोर बुलंद होता चला गया। मोहल्ले की औरतें, मर्द, बच्चे सब छतों खिड़कियों पर दरवाज़ों से झांकने लगे। किसी के हाथ में चिराग, मोबाइल और किसी की ज़ुबान पर सवाल थे। मेरे जिस्म से चादर छीनी जा चुकी थी और मैं सहन के बीचों बीच टूटी हुई सांसों के साथ बैठी, कांपती, लरसती हुई ज़मीन की ठंडक को जिस्म में उतरता महसूस कर रही थी। मेरी सौतेली माँ और फुप्पो शोर मचा रही थी, आवाज़ें बुलंद कर रही थी, यही है वो नापाक लड़की, देखो सब हमारे घर की इज्जत कैसे पामाल की। मेरे कान बंद हो चुके थे, इर्द गिर्द की आवाज़ें गूंज रही थी लेकिन अल्फाज नहीं बन रहे थे। मैं तो बस जिंदा लाश की तरह खामोश, मेरी सांसें किसी भारी बोझ तले दबी जा रही थी।
ایک دو لمحے پھر اچانک وقت تھم گیا، سب کی نظریں ایک سمت دیکھنے لگی، کچھ لوگ ایک دوسرے کے پیچھے ہو کر جھانکنے لگے۔ میں نے کمزور نگاہوں سے دیکھا تو وہی پراسرار نوجوان سامنے کھڑا تھا، وہی جو ہمیشہ خاموش رہتا، اپنی نظروں میں عجیب سا سکون اور وحشت لیے ہوتا۔ اس لمحے وہ نہ جانے کیوں میرے لیے فرشتہ لگ رہا تھا، نہ اس کی آنکھوں میں حیرت تھی نہ سوال، بس گہری سنجیدگی، عجیب اعتماد۔ آہستہ سے میرے قریب آیا، لوگوں کی نظریں اس پر جمی تھی جیسے سب کو سانپ سونگ گیا ہو۔ میرے کپڑے پھٹے جسم پر کپ کپی تاری تھی، شرم سے زمین میں گر جانے کا دل کر رہا تھا، لیکن میں اتنی ٹوٹ چکی تھی کہ اٹھ نہیں سکتی تھی، نہ بھاگ سکتی تھی۔ اسی وقت وہ نوجوان کندھے سے سفید چادر اتارتا، بغیر کچھ کہے میرے جسم پر ڈال دیتا ہے، جیسے میرے وجود کو دوبارہ ڈھانپ دیا ہو، میری روح کو نرمی سے تھاما ہو۔ میری آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے اور میں اس کی طرف دیکھ بھی نہیں سکی، نظریں جھکی رہی۔ وہ خاموشی سے مجھے سہارا دے کر اٹھاتا، ایک لمحے کو میرا دل ہچکچایا، لیکن جسم خود اس کے قدموں کے ساتھ چل پڑا۔ پیچھے شور، فقرے اور تانوں کی بارش جاری تھی، لیکن اب میں کچھ سن نہیں رہی تھی۔ میرے کانوں میں اس کے قدموں کی آواز تھی جو بہت نرم تھی، جیسے وہ زمین پر نہیں ہوا میں چل رہا ہو۔ اس نے ایک لمحے کو بھی مجھے شرمندہ محسوس نہیں ہونے دیا، نہ اس نے میری آنکھوں میں جھانکا نہ سوال، بس خاموشی سے مجھے اپنے چھوٹے سے سادہ مگر صاف ستھرے گھر میں لے آیا۔ میں اس کے کمرے کے کونے میں بیٹھ گئی اور وہ مجھ سے کچھ کہے بغیر دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، چادر کو اپنے گرد مزید سختی سے لپیٹا۔ آنکھیں بند کی تو وہ منظر دوبارہ آنکھوں کے سامنے آ گیا اور میں دھاڑے مار کر رونے لگی۔ وہ سسکیاں، چوٹیں، بدن پر لگے گھاؤ، سب ایک ایک کر کے یاد آ رہے تھے۔ میں بار بار یہی سوچ رہی تھی کہ اگر وہ وقت پر نہ آتا تو میری عزت تو مکمل مٹی میں ملا دی جاتی۔ پوری رات کانپتی رہی، چپکے چپکے روتی رہی اور بار بار یہی سوال دل میں اٹھتا کہ آخر وہ کون ہے، کیوں آیا اور کیوں مجھے یوں عزت سے بچایا۔ لیکن اس نے ایک بار بھی قریب آنے کی کوشش نہیں کی، نہ کوئی بات نہ تسلی، بس خاموش پناہ گاہ فراہم کر دی۔ اس کی یہ خاموشی، پردہ داری میرے دل میں عجیب سکون بھر گئی۔ رات گزر گئی، لیکن وہ اندھیری رات میرے دل پر ایسا نشان چھوڑ گئی اور اس چادر کی نرمی جیسے اس نے میری روح کو چھو لیا ہو۔ صبح کے وقت آنکھ کھلی تو دل جیسے انجانے خوف میں گھرا ہوا تھا۔ رات کے وہ مناظر، چادر، سسکیاں اب بھی ذہن کے پردے پر نقش تھی۔ میرے پاس الفاظ نہیں تھی کہ خود سے کچھ کہہ پاتی، بس چپ چاپ بیٹھی رہی۔ دل میں امید تھی کہ شاید ابو آ جائیں، شاید مجھے گلے لگائیں، شاید میرے آنسو صاف کر دیں، مگر جو ہوا وہ میری سوچ سے کہیں زیادہ تلخ اور کاٹدار تھا۔ جیسے ہی دروازہ زور سے کھلا، میں سمٹ کر ایک کونے میں دبک گئی۔ ابو کی آواز آئی، غصے سے بھری دھاڑتی ہوئی، کہاں ہے وہ لڑکی جس نے ہمیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا محلے میں؟ میں اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھی، مگر قدم جیسے زمین نے پکڑ لیے ہوں، دل کی دھڑکن بے قابو تھی۔ جیسے ان کے سامنے آئی، ان کی آنکھوں میں عجیب آگ تھی۔ انہوں نے میری طرف دیکھا، نہ سلام، نہ سوال، نہ تسلی، بس ایک کڑوا سا فکرہ، میری بیٹی ہوتی تو ایسے نہ نکلتی۔ میں ساکت، میری زبان گنگ ہو گئی، لب خشک اور دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا۔ وہ ابو جن کے لیے میں نے اپنی ہر خوشی قربان کی، جن کی رات تکتی، جن کی تصویروں کو دیکھ کر راتوں کو جاگتی، آج مجھے یوں دیکھ رہے تھے جیسے میں گندگی ہوں، کوئی داغ ہوں جو ان کی عزت پر لگ گیا۔ سوتیلی ماں چپ چاپ پیچھے کھڑی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں عجیب چمک تھی، جیسے اس کی برسوں کی محنت رنگ لائی ہو۔ اس نے کچھ نہ کہا، نہ مجھے تسلی دی، بس ابو کے سامنے آ کر مصنوعی آنسو نکالا اور کہا، میں نے تو اسے بیٹی بنا کر پالا، مگر جب فطرت خراب ہو تو کیا کیا جا سکتا ہے۔ ہم نے سمجھانے کی کوشش کی۔ ابو نے میری طرف دوبارہ دیکھا، میں نے پہلی بار ان کی آنکھوں میں لا تعلقی دیکھی، جو کبھی کسی اجنبی کی آنکھوں میں نہیں دیکھی۔ میں آگے بڑھ کر کچھ کہنا چاہتی تھی، صفائی دینا چاہتی تھی، بتانا چاہتی تھی کہ یہ ایک جھوٹ سازش تھی، مگر انہوں نے ہاتھ اٹھا کر روک دیا۔ بس کرو، مجھے کچھ نہیں سننا، تم نے جو کرنا تھا کر لیا، میں کسی کو کیا منہ دکھاؤں؟ ان کا لہجہ میرے وجود کو ریزہ ریزہ کر گیا۔ میں نے ان کے پاؤں کی طرف دیکھا، شاید وہی پناہ دیں، مگر ان کے قدموں میں بھی جگہ نہیں تھی۔ سوتیلی ماں نے روایتی طریقے سے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بولی، بہتر ہے کہ اسے کہیں اور بھیج دیا جائے، محلے والے تو باتیں بنا رہے ہیں اور ہمارے بیٹوں کی بھی عزت ہے۔ ابو نے اس بات میں سر ہلایا اور میری طرف دیکھے بغیر بولے، اسے کل ہی لے جاؤں گا، یہاں سے کہیں بھیج دوں گا۔ اس ایک جملے نے میرے دل کو چیر دیا۔ میں وہی لڑکی تھی جس نے ماں کی کمی کو باپ کے چہرے سے پورا کیا، سوتیلی ماں کے ہر ظلم کو برداشت کیا اس لیے کہ ابو ناراض نہ ہوں، مگر آج وہی باپ میرا وجود مسترد کر رہا تھا۔ مجھے کمرے کی دیواریں بھی پرائی لگنے لگی، ہر شے میرے خلاف ہو گئی۔
محلے والوں کی سرگوشیاں، عورتوں کی ہنسی، بچوں کی چپکے سے باتیں، سب مل کر میری سانسوں پر بوجھ ڈال رہے تھے۔ میری ہر سانس میں بوجھ تھا، ہر لمحہ اذیت۔ ابو نے ساری باتیں سنی لیکن ایک بار بھی میری طرف نہیں دیکھا۔ ان کی نگاہ میں نہ سوال تھا نہ شفقت، بس نفرت تھی، جیسے میں ان کی بیٹی نہ رہی۔ میری آنکھوں میں آنسو بہہ رہے تھے لیکن ان کے دل میں کوئی جگہ باقی نہیں تھی۔ سوتیلی ماں پورے گھر کی مالک بن چکی، چال میں وہی غرور تھا جو سالوں سے چھپایا گیا۔ میرے اندر جیسے سب کچھ مر چکا، دل، امید، رشتہ، رونا، سب کچھ ایک وجود تھی جو دیوار سے لگ بیٹھا۔ اپنے آپ سے سوال کر رہا تھا، کیا واقعی اتنی بری ہوں؟ کیا باپ کا اعتبار اتنا کمزور تھا کہ ان کی آنکھوں میں میرے لیے کوئی محبت تھی یا میں شروع سے اضافی بوجھ تھی؟ یہ سوال ذہن میں چکراتے آنسو میری گود میں گرتے۔ رات بیت گئی، میرے لیے صبح نہیں آئی۔ میں بہت دن سے خاموش تھی، جیسے میری آواز بھی روٹ گئی ہو۔ میری آنکھیں اب بھی رو کر خالی ہو چکی تھی۔ اس اجنبی گھر کی دیواریں، خاموش راہداریاں، چمکتی روشنیاں، وہ عجیب خوشبو، سب میرے لیے بھید بن چکا تھا۔ لیکن ایک شے تھی جو ان دنوں مسلسل میرے پاس رہی، وہ نوجوان جس نے اس ہجوم میں میرے ننگے وجود پر چادر ڈالی، وہ خاموش پر آنکھوں سے بولتا چہرہ۔ اس کی موجودگی مجھے اندیکھے تحفظ کا احساس دیتی۔ جب میں روتی تو وہ دور کھڑا رہتا، سسکتی تو وہ پاس آ کر پانی رکھتا، لیکن کبھی کچھ کہا نہیں۔ اکثر سوچتی کہ یہ کون ہے، کیوں میری فکر کرتا ہے؟ سب سے بڑھ کر اس نے مجھے اس حالت میں قبول کیوں کیا جب میرا اپنا باپ مجھے رد کر چکا تھا؟ پھر ایک دن وہ میرے پاس آیا، نظر جھکائے جیسے کوئی مجرم ہو، مگر چہرے پر عجیب سکون تھا۔ میں بستر پر بیٹھی تھی، میری گود میں پرانا تکیہ تھا جسے میں اکثر زور سے بھینچتی جیسے وہ میرا درد سہتا ہو۔ اس نے آہستہ سے کہا، تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ یہ الفاظ میرے لیے بم کی طرح تھے۔ میں نے حیرانی سے اسے دیکھا، میرے ہونٹ کانپنے لگے جیسے کسی نے میرے زخموں پر نمک چھڑکا۔ نکاح؟ میری آواز بھی مجھے اجنبی لگی۔ کیا تم جانتے ہو کہ دنیا میرے بارے میں کیا کہتی ہے؟ تمہیں معلوم ہے کہ میں کس بدنامی کے طوفان سے نکلی ہوں؟ تمہیں علم ہے کہ میرے اپنے باپ نے مجھے دھتکارا؟ وہ خاموش کھڑا رہا جیسے ہر لفظ کو جذب کر رہا ہو۔ میں نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، تم نکاح چاہتے ہو تو پھر پہلے سچ کہو، کون ہو تم؟ کیوں آئے ہو میری زندگی میں؟ کیوں بچایا مجھے؟ اگر واقعی میرے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہو تو میرے لیے یہ دنیا کے سامنے کھڑے ہو کر کہو کہ میں پاک ہوں۔ میرے الفاظ اس پر گراں گزرے لیکن وہ ایک لمحے کو بھی پیچھے نہ ہٹا۔ اس نے آہستہ سے میری طرف قدم بڑھایا، پھر رک گیا جیسے کوئی حد ہو جسے وہ پار نہیں کرنا چاہتا۔ اس کی آواز نرم پر گھونچتی ہوئی جیسے کسی غار سے آتی ہو۔ تم نے مجھ سے سچ مانگا ہے تو اب سن لو۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کی اور ایک لمحے کے لیے کمرے کی فضا بدلی، جیسے دیواریں سانس لینے لگی ہوں، ہوا میں کوئی پرانی دعا گونج رہی ہو۔ پھر اس کی آنکھیں کھلی، سرخ چمکتی ایسی آنکھیں جو انسان کی نہیں ہو سکتی۔ میرا جسم ساکت ہو گیا اور دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ بولا، میں انسان نہیں ہوں، میرا تعلق اس دنیا سے نہیں جسے تم دیکھ سکتی ہو۔ میں ایک جن ہوں، جن زیادہ شاہی نسل کا۔ میری سانس اٹک گئی، الفاظ گلے میں اٹک گئے۔ میں نے نظریں چرائی پر خود کو روک نہیں سکی۔ دوبارہ اس کی آنکھوں میں جھانکا اور وہاں جو دیکھا وہ خوفناک نہیں، پراسرار تھا، طاقت، دکھ اور بے حد محبت۔ تو یہ ہے سچ؟ میں نے خود سے پوچھا۔ ایک جن۔ میرے اندر کی ساری تھکن، ساری اذیت جیسے بے معنی ہونے لگی۔ میری زندگی انسان کی نفرت سے شروع ہوئی تھی اور اب ایک جن کی محبت پر آ کر رکی۔ میں خاموش رہی لیکن وہ بولتا رہا۔ جب تم پر ظلم ہوا میں تمہاری چھت کے اوپر تھا، تمہاری چیخیں میری دنیا میں بجلی بن کر گئیں۔ میں تمہیں نہ بچاتا تو میرا ضمیر ہمیشہ ملامت کرتا، لیکن تم نے مجھے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ میں گندی نہیں ہوں۔ تب مجھے لگا کہ تمہاری پاکیزگی کی گواہی دینے کے لیے میرا سچ سامنے لانا ضروری ہے۔ میں کانپ رہی تھی، نہ خوف سے بلکہ اس انکشاف سے کہ کسی غیر انسانی مخلوق نے مجھے انسانوں سے زیادہ عزت دی، مجھ پر یقین کیا، مجھے پاک کہا۔ اس کی باتوں میں نہ لالچ نہ ہوس، صرف ایک خواہش تھی میرا بھروسہ جیتنے کی۔ میں نے آنکھیں بند کر کے دل کی آواز سنی جو بہت عرصے بعد بولی، تم سچ کہتے ہو، تمہاری آنکھوں میں جو دکھ ہے وہ کسی انسان کی نظروں میں نہیں تھا۔ میں نے آہستہ سے کہا، اگر تم واقعی مجھ سے نکاح چاہتے ہو تو دنیا کو بتاؤ کہ میں بے گناہ ہوں۔ یہ بتاؤ کہ وہ رات کی سازش ایک جھوٹ تھی، میری پاک دامنی کی گواہی دو۔ وہ ایک لمحے کو مسکرایا اور بولا، میں قسم کھاتا ہوں تمہاری عزت کا محافظ بنوں گا، تمہیں دنیا کے سامنے سرخرو کروں گا، نہ صرف انسانوں کی دنیا میں بلکہ اپنی مخلوق کے درمیان بھی تمہیں ملکہ بنا کر پیش کروں گا، لیکن اس کے لیے تمہیں مجھ پر بھروسہ کرنا ہوگا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، پہلی بار محسوس کیا کہ وہ انسان نہ ہو کر بھی مجھ سے زیادہ انسان تھا۔
میں نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ دن کبھی میری آنکھوں کے سامنے آئے گا جب میرے زخموں کا حساب خود قدرت لے گی، وہ بھی ایسی صورت میں کہ ہر چیخ، ہر آنسو، ہر تھر تھراہٹ میری اطمینان بن کر اترے گی۔ وہ لمحے جیسے وقت نے میرے لیے مخصوص کیے تھے اور میں ان کی گواہ بنتی جا رہی تھی۔ ایک اندھیری رات تھی، چاند بادلوں کے پیچھے چھپا تھا اور میں اپنے نازک وجود میں چھپی بے بسی لیے جن زادے کے ساتھ اس ویرانے میں پہنچی جہاں کچھ خاص ہونے والا تھا۔ آنکھیں بند مت کرنا، اس نے نرمی سے کہا، آج تم دیکھو گی کہ رب اپنے بندوں کے لیے کیسے انصاف کرتا ہے۔ میں نے سر ہلایا، میری آنکھوں میں آنسو تو تھے لیکن دل میں وہ ٹھنڈک تھی جس کا برسوں سے خواب دیکھ رہی تھی۔ ہمارے پرانے گھر کا صحن، سوتیلی ماں زمین پر بیٹھی چیخ رہی تھی، پھپھو بال نوچتی بھاگنے کی کوشش کری تھی، لیکن ان کے پیروں کے نیچے مٹی سانپوں کی مانند بل کھا رہی تھی، انہیں جکڑ رہی تھی۔ جنزادے کی آنکھوں میں غضب کا طوفان تھا، وہ سامنے کھڑا بس دیکھ رہا تھا اور قدرت اس کے اشاروں پر ناچ رہی تھی۔ ہر وہ لفظ جو انہوں نے میرے خلاف بولا آسمان سے آگ بن کر برس رہا تھا، ان کی زبانوں پر چھالے پڑ گئے اور ان کے جھوٹ چیخ چیخ کر اقرار کر رہے تھے کہ ہاں، ہم نے بہتان باندھا تھا۔ سوتیلی ماں کا کمرہ، وہی بستر جہاں بیٹھ کر اس نے مجھے تانے دیے، اب آگ کی لپیٹ میں تھا۔ در و دیوار لرز رہے تھے، آئینے میں اس کا عکس الٹا ہو چکا، جیسے خود وقت نے اسے مجرم مانا ہو۔ میں نے دیکھا اس کی آنکھیں پھٹی رہ گئی جب اس نے جنزادے کو اپنی اصلیت میں دیکھا۔ دراز قد، سرخ آنکھیں، سحر انگیز وجود جس سے روشنی بھی جھجک کر نکلتی۔ وہ تھر تھرائی ہوئی بولی، تو انسان نہیں تھا؟ اور جنزادہ ہنسا، نہیں، بس بولا، انسانیت تم میں نہیں تھی، سزا میں دوں گا۔ گلی کا وہ موڑ جہاں مجھے برہانہ نکالا گیا، اب وہی محلہ جمع تھا۔ سوتیلی ماں اور پھپھو کے اطرافات بلند آواز میں گونج رہے تھے، جیسے کسی اندیکھے اسپیکر نے سچ کو بے نقاب کرنے کا پردہ اٹھا رکھا ہو۔ لوگ حیران تھے، نادم تھے، نظریں چرا رہے تھے۔ کسی نے آہستہ سے کہا، ہم نے ایک معصوم لڑکی کے ساتھ ظلم کیا، اور میں خاموش کھڑی، سر اونچا، دل مطمئن تھا۔ وہ چھوٹا کمرہ جہاں میرا باپ بیٹھا زندگی کے بوجھ سے تھکا ہوا، اس کے سامنے جنزاد آیا۔ آہستہ سے میرے پاؤں کے نشان اس کے ہتھیلی پر ابہار دیے۔ باپ کی آنکھیں نم ہو گئی اور وہ بے اختیار بولا، میری بیٹی پاک تھی۔ یہی جملہ میرے لیے پوری دنیا بن گیا۔ پھر ایک باغ جہاں چاندنی مہک رہی تھی، پھول مہک رہے تھے، اور میں سفید لباس میں جنزادے کے ساتھ کھڑی تھی، وہ مجھے دیکھ رہا تھا جیسے میں اس کی دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہوں۔ اب تمہاری عزت میری عزت ہے، تمہارا حق میرا وعدہ ہے، اس نے کہا، اور میرے دل میں پہلی بار محبت نے سانس لی، وہ محبت جو خوف سے نہیں، اعتماد سے جنم لیتی ہے۔ میں نے سنا تھا کہ سچ کو دبایا جا سکتا ہے، دفن کیا جا سکتا ہے، اس پر تہمتوں کی چادریں ڈال کر اسے اندھیروں میں گم کیا جا سکتا ہے، لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں۔ سچ کی اپنی ایک روشنی ہوتی ہے جو وقت آنے پر اس زور سے چمکتی ہے کہ جھوٹ کی ساری عمارتیں دھڑام سے گر جاتی ہیں۔ میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا، جس گلی میں مجھے بدنام کیا گیا، آج وہی گلی میرے لیے عدل کی گواہ بن گئی تھی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے وہ وقت دیکھا جب میرے باپ نے مجھے دیکھ کر نظریں جھکا لی، اور وہ ہونٹ جو کبھی مجھ پر تانوں کی مہر لگاتے آج کپ کپ آ رہے تھے۔ میری نگاہوں میں کوئی غرور نہیں تھا، صرف وہ سوال تھا جس کا جواب میں برسوں سے تلاش کر رہی تھی۔ ابا، کیا ابھی تمہیں لگتا ہے کہ میں گنہگار تھی؟ میرے سامنے باپ کے آنسو گرے، وہی شخص جو میرے رونے پر ہمیشہ چپ رہا، آج میرے قدموں میں جھکا ہوا تھا۔ اس نے میری پیشانی پر بوسہ دیا اور شاید پہلی بار وہ بولا، بیٹی، میں بہت شرمندہ ہوں، میں نے تجھے پہچانا ہی نہیں، اور میں بس رو دی، اتنا روئی کہ اندر کی سب تلخیاں، سب زخم، سب چیخیں بہہ نکلی۔ میں ہلکی ہو گئی۔ وہ لمحہ میری روح کی آزادی کا لمحہ تھا۔ پھر نکاح کا دن آیا، نہ بینڈ باجا، نہ بارات تھی، بس ایک باغ تھا، چاندنی رات تھی، اور وہ جس نے میرے دامن کی خاک کو سونا بنا دیا، وہ جو انسانوں کی دنیا سے نہیں تھا مگر انسانیت سے مالا مال تھا۔ میں نے جب اسے سفید لباس میں دیکھا تو لگا جیسے وقت تھم گیا ہو۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا، نہ زور سے نہ کمزور طریقے سے، بس ویسے جیسے کوئی خواب حقیقت کو تھامتا ہے۔ نکاح کے الفاظ جیسے میری ہڈیوں میں اترتے جا رہے تھے۔ قبول ہے، جب میں نے کہا تو یوں لگا جیسے کائنات کی خاموشی نے مجھے قبول کر لیا ہو۔ نکاح کے بعد جب میں اس کے ساتھ اس دنیا میں داخل ہوئی جو عام انسانوں کی دنیا سے الگ تھی، تو میرے قدم تھر تھرائے مگر دل مطمئن تھا۔ وہ دنیا جہاں روشنی ہوا سے باتیں کرتی، جہاں ہر پتا میرے وجود کا سلامی تھا، جہاں دیواریں نہیں وفائیں تھی، وہاں میں نے پہلی بار خود کو طاقتور محسوس کیا۔
جنزادی بننے کا مطلب صرف جادو یا طاقت نہیں تھا، بلکہ ایسی پہچان تھی جو عزت، اختیار اور وقار سے لبریز تھی۔ اب میں کمزور نہیں تھی، اب میری کوئی عزت کا مذاق نہیں اڑا سکتا تھا، نہ کوئی کپڑے پھاڑ سکتا، نہ تہمت لگا سکتا تھا، نہ مجھے اکیلا کر سکتا تھا۔ میں اس جن زادے کی بیوی تھی جس کی نظر صرف میرے دل پر تھی، میرے جسم پر نہیں۔ وہ مجھے سنبھالتا، مجھ سے مشورے کرتا، میرے آنسو پونچھتا۔ میں نے پہلی بار محبت کو صرف الفاظ میں نہیں، عمل میں محسوس کیا۔ اب جب میں اس محل نما گھر میں صبح کی روشنی میں آنکھ کھولتی ہوں تو ہر طرف سے دعائیں سنائی دیتی ہیں، میرے قدموں کے نیچے نرم قالین، مگر میری آنکھوں کے سامنے وہ جھونپڑی ہے جہاں میرے ساتھ ظلم ہوا تھا۔ میرے کمرے کی دیواریں خوبصورت، لیکن دل میں اب وہ ٹوٹی دیواریں زندہ ہیں جن سے جھوٹ کی گونج آتی تھی۔ مگر فرق صرف اتنا ہے کہ اب میں کمزور نہیں، اب میں جن زادی ہوں۔ میرے پاس اختیار ہے، طاقت ہے، اور سب سے بڑھ کر سچائی ہے۔ سچائی جس نے میری پاک دامنی کو دنیا کے سامنے لا کھڑا کیا، جس نے سوتیلی ماں اور پھپھو کو ان کے انجام تک پہنچایا، جس نے میرے باپ کو شرمندگی کا آئینہ دکھایا اور مجھے ایک نئی زندگی عطا کی۔ اور محبت، وہ تو جیسے ہر لمحہ میرا ہاتھ تھامے رکھتی ہے۔ وہ جن زادہ جب میری طرف دیکھتا تو مجھے لگتا جیسے میں مکمل ہوں، جیسے میری ہر تکلیف اس کے دل پر لکھی گئی ہو۔ اس نے نہ صرف مجھے اپنایا بلکہ میری لڑائی کو بھی اپنا مشن بنایا۔ میں نے اس سے پوچھا تھا، کیا تمہیں میری ماضی کی داستان سے خوف نہیں آیا؟ اس نے ہنس کر کہا، تمہارا ماضی تمہاری خوبصورتی ہے، تمہاری لڑائی نے تمہیں سنوارا ہے۔ اور میں جان گئی کہ یہ محبت صرف جسموں کی نہیں، روح کی جیت ہے۔ میں جنزادی ضرور بن گئی ہوں، مگر دل آج بھی ویسا ہی ہے، محبت سے لبریز، شکر سے جھکا ہوا اور وفا سے بندھا ہوا۔ آج جب میں آئینے میں خود کو دیکھتی ہوں تو مجھے وہ لڑکی یاد آتی ہے جو صحن میں برہنہ کھڑی رو رہی تھی، جسے دنیا نے ٹھکرا دیا تھا۔ میں اسے دیکھ کر مسکرا دیتی ہوں اور کہتی ہوں، دیکھ، ہم بچ گئے، صرف بچ ہی نہیں، جیت بھی گئے۔